عنہ مشرف اسلام ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنتے ہوئے ام المؤمنین کا خطاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف اسلام ہوئے، خدمت اسلام میں مصروف عمل ہوئے، شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کتابت وحی کا فریضہ سر انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری 2 سالوں کے اندر تو شب و روز ساتھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشنے کی ذمہ داری بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض تھی، عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی آپ رضی اللہ عنہ نے تراشے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت رسول کا بھرپور اور وافر مقدار میں حصہ ملا۔ اگرچہ قرآن کریم کے اندر سورہ الحدید کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ جو لوگ تنگی کے دنوں میں، عسرت کے دنوں میں، تکالیف اور آزمائش کے ایام کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام اور حامیان اسلام کی خدمت کے اندر شب و روز مصروف عمل رہتے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا انفاق اور ان کا جہاد اور قتال کرنا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے کیا وہ عظیم تر ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ اور مثالی ہیں، لیکن جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا وہ درجے میں تو ان سے کم ہے پہلے لوگوں سے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اچھائی کا، بھلائی کا، خوبی کا تمام کے ساتھ ہر 2 گروہوں کے ساتھ وعدہ فرما دیا ہے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور اسی طریقے سے یہ یوم حنین کی مناسبت سے ہے کہ جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت رسول کے اندر کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین میں شرکت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سکینت، رحمت اور امن اور آشتی کی چادر کو دراز کر دیا ہے اپنے رسول اور اپنے رسول کے ساتھ نکلنے والے اہل ایمان کے اوپر۔ پھر قرآن کریم کے اندر 11ویں سپارے اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سبقت کرنے والے اور بعد میں آنے والے اہل ایمان مہاجرین اور انصار اور پھر ان کی پیروی کرنے والے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، ان کو سند رضامندی عطا کی ہے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ اور بے شمار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنت مواقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں، آپ کے حق میں دعا فرمائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی۔ میں نے احادیث طیبہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی اور وحدی بھی ہی بنا دے، کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت پر چلنے والا اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب
وقه العذاب وعلمه الحساب وقه العذاب، اے اللہ معاویہ ابن ابی سفیان کو علم کتاب اور علم حساب عطا فرما اور اس کے ساتھ اس کو عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور استفسار پر کہ معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ امین ہے، امانت دار ہے، قوی ہے، طاقت والا، قوت والا ہے، آپ اس کو کتابت وحی کے لیے متعین کر دیجئے۔ چنانچہ 13 کتابات وحی جنہوں نے وحی ربانی کو، قرآن کریم کو لکھنے کی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے امانت کا بھی خطاب ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی صورت حال درپیش ہو جائے تو اپنی بات کو معاویہ پر پیش کرو کہ وہ قوی اور امین ہے، وہ منصف مزاجی سے فیصلہ فرمائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ مبارک سے چھینٹے حضرت امیر معاویہ کے چہرے پر ڈالے اور پھر فرمایا اگر آپ کو یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، اگر تمہیں حکومت مل جائے، بادشاہت مل جائے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لے کر ہر دن ہر رات کو بے چین اور مضطرب رہا کرتا تھا کہ یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوگی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل کر جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب انگنت اور بے شمار ہیں، جن میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حرام نقل کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں اونگ لی اور اونگ لینے کے بعد تھوڑے سے سستانے کے بعد بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، پہلا لشکر اسلامی جو بحری راستے اور سمندری راستے کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈالے گا، اپنے قدم کو تر کرے گا بحر سے، سمندر کے پانی سے، فقد اوجبوا، بس تحقیق ان کے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ علماء کرام اور مشائخ الحدیث نے لکھا ہے کہ فقد اوجبوا سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر جنت واجب کر دی ہے رب تعالیٰ نے۔ اور عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ سعادت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ وہ اپنی قیادت اور سرکردگی کے اندر نہ صرف بحری بیڑا انہوں نے تیار کرایا بلکہ بحری بیڑے کی قیادت کرتے ہوئے جو ہے سلطنت روم کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا اور غلام آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھی ہے، وتر کی ایک رکعت پڑھی ہے۔ اوتر معاویہ بعد العشاء رکعتا، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمولاہ دعه فإنه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ نے جو عمل کیا ہے وہ درست کیا ہے، آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ انہو فقیہ، وہ دین کی تم سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں، دین کا فہم رکھنے والے ہیں، وہ ایک مفتی اور مفقہ ہیں، فقیہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب
5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے، لیکن اعلان جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ رنگ گورا اور طویل القامت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجیح اور باروب شخصیت تھے، اور زرد خضاب استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب میں بہت ساری احادیث مروی ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کر دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اسلام کے اندر جو عملی طور کے اوپر میدان میں اترنا، قیادت اور سیادت کو سنبھالنا، پہلے تو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقہ قیصاریہ کو فتح کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور قیادت کریں، سپہ سالاری سنبھالیں اور قیصاریہ کو فتح کریں، میں آپ کو امیر بناتا ہوں۔ پھر جب آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت یزید ابن ابی سفیان جو کہ دمشق کے حاکم تھے، ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری سلطنت شام کی امارت دے دی، حاکم بنا دیا، والی بنا دیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم قیصر اور کسریٰ کی بادشاہتوں کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کے روب، دبدبہ اور ہیبت کو بیان کرتے نظر آتے ہو، جبکہ تمہارے اندر معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کی نگہداشت فرمایا کرتے تھے، احوال سے مطلع ہوا کرتے تھے، شکایات کو سنا کرتے تھے۔ وہ ان کی جا اور حشمت، ان کی جو ان کی عیش اور عشرت ہے، وہ ایک بڑی اعلیٰ اور مثالی ہے۔ میں نے اپنی وضاقتہ کو دیگر لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز نمایاں اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے اوپر میرا روب اور دبدبہ اور ہیبت طاری ہو جائے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے کمزور ہیں، کم ہیں، طاقتور نہیں ہیں، لیکن ایمانی قوت اور جذبہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، وہ جذن ہے۔ میں اپنے اوپر ان کا خوف طاری نہیں ہونے دے سکتا اور ان کو بتلاتا ہوں کہ یہ میری وضع قطع مثالی دیکھ لو، ہمارے اوپر تمہاری یہ جاہ و حشمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ حلیہ پسند نہیں آیا تو آپ مجھے حکم دیجئے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ میں آپ کو منع کرتا ہوں اس امر سے، اس کام سے، اور نہ میں آپ کو جو ہے اس کا حکم دیتا ہوں اس کو اختیار کرو، جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہ کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد فاروقی میں ولایت، گورنرشپ جو ہے وہ میسر آئی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ یہ ذمہ داری برابر آپ کو مستفید رہی۔ 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور گورنر شام رہے ہیں، اور 20 سال کے بعد سن 40 ہجری کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مایا کیا جاتا ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ تمام اہل بیت اعظام ائمہ جو ہیں، ائمہ 12 امام، وہ معصوم ہیں، اور پھر ان کے اندر جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ارجمند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ شخصیت، چہرہ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر حضرت حسن کو دیکھتے ہیں جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر سارے مجمع کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس ان ابنی ھذا سید، اے لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، رب تعالی بیٹے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح فرمائیں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کی۔ آپ رضی اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب ان گنت اور بے مثال ہیں۔ علم و فضل، اخلاص اور وفا، یعنی حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مفاہمت کی گفت و شنید کی بات شروع ہوئی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کے لیے جو کاغذ دیا وہ بلینک دے دیا، سادہ کاغذ، صاف ستھرا اجلا کاغذ دے دیا، جو آپ شرائط اس میں چاہیں لکھ دیجئے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں اور کسی چیز کے ہم داعی اور متقاضی نہیں ہیں، طالب نہیں ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ آپ اپنی جو حکمرانی ہے وہ خلفائے راشدین کے طرز پر جاری رکھیں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت کے اندر پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی شورش نہیں ہوئی، نہ داخلی نہ خارجی، اور نصف دنیا سے زائد حصہ 65,64,000 مربع میل پر شمع اسلام، پرچم اسلام، علم اسلام سر بلند ہوا۔ ہمارے یہ بر صغیر اہل جو سندھ ہے، سندھ اور اپنا مکران وغیرہ کے مضافات، شرق اور غرب افریقہ، 3 بر اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم مملکت کی داغ بیل ڈل جائے گی۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہم ترین سلطنتوں میں سے جو سلطنت اسلام کی خلفائے راشدین کے بعد بادشاہت کی جو عظیم ترین مثال ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور بادشاہت تھی کہ اس کے اندر اسلام اور مسلمان داخلی اور خارجی ہر طرح کے فتنے سے مأمون اور محفوظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو کچھ میں نے کہا سنا، آپ حضرات نے سنا، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام